آج پاکستان آج کا بڑا ہی انٹرسٹنگ ٹاپک ہے کیونکہ ہر گھر میں اس وقت یہی پریشانی ہے کہ ماہانہ اخراجات میں اضافے پہ اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا ہے. نو میٹر ہاؤ مچ یو انکریز یور انکم, ایسا لگتا ہے کہ آپ مہینے کی آخر کی تاریخوں میں جا کے اسٹرگل کرنے لگتے ہیں, بلکہ کئی خواہشات کو کئی ماہ اور کئی ہفتوں پہ ڈیلے کرنا پڑتا ہے کیونکہ اس کی گنجائش ہی نہیں نکل رہی. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گھر کا یہ جو بجٹ ہے یہ مینیج کون کر رہا ہے. وہ شخص, اگر آپ عمومی طور پہ دیکھیں, اگر خاتون خود نہیں کماتی ہیں اور مرد ہی کفالت کر رہا ہے, تو کیا سربراہ کے طور پہ وہی بجٹنگ کرتے ہیں یا پھر جو کما کر لاتے ہیں وہ سارے کے سارے پیسے خاتون خانہ کے ہاتھ میں رکھ دیتے ہیں اور پھر یہ خاتون خانہ کا کام ہے کہ اس میں سے بچت بھی کرے, اخراجات کو بھی مینیج کرے. کیا بہتر طریقہ ہے کہ اگر مرد بجٹنگ کرے یا ایک خاتون بجٹنگ کرے, یا دونوں مل کر ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ مرد کی کمائے ہوئے پیسے پہ اس کو پتہ ہے کہ اس نے کتنا سیو کرنا ہے, انویسٹ کرنا ہے, اور پھر ماہانہ اخراجات کے پیسے خاتون خانہ کے ہاتھ میں رکھ دیے جائیں. یہ مختلف ماڈلز ہیں جو ہمیشہ سے استعمال کیے جاتے ہیں, لیکن اب اس میں تبدیلی یہ بھی ہے کہ کئی گھرانوں میں ایک سنگل نہیں بلکہ ملٹیپل ارنرز موجود ہیں. انکم کئی طریقوں سے آ رہی ہے. جب بچے چھوٹے ہیں تو ہو سکتا ہے والدین دونوں کما رہے ہیں, اور پھر آہستہ آہستہ جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں اور والد نے ابھی ریٹائرمنٹ نہیں لی ہے یا والدہ کے پاس بھی کوئی سورس آف انکم ہے, تو پھر ملٹیپل لوگ کما رہے ہوتے ہیں. اچھا, ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز یہ دیکھنے میں آئی ہے کہ جو ہمارے ینگ گریجویٹس جب کمانا شروع کرتے ہیں تو وہ اپنے پیسوں کو اپنی پاکٹ منی, اپنی جاگیر سمجھتے ہیں, والدین سے بھی پاکٹ منی لے رہے ہوتے ہیں, گھر کے اخراجات میں کنٹریبیوٹ نہیں کر رہے ہوتے, اس کے باوجود ان کے پاس کوئی سیونگ نہیں ہوتی. اب جب ان سے پوچھے وہ سارے پیسے یا تو شاپنگ میں یا ریسٹورینٹس میں اڑا دیتے ہیں. تو ہم فائنینشیل انڈیپینڈنس تو دے رہے ہیں بچوں کو, لیکن فائنینشیل رسپانسبلٹی کیوں نہیں سکھا پا رہے. آپ عموماً دیکھیں کچھ اس میں آپ کو اچھے لوگ بھی ملیں گے, کچھ ایسے بھی ہیں جو گھر میں حصہ دیتے ہیں, گھر کی کسی ذمہ داری کو نبھاتے ہیں, یا پھر اپنے فیوچر کے لیے. کئی لڑکیاں ایسی بھی ہیں جو سمجھتی ہیں کہ ان کے شادی کے اخراجات یا انہوں نے اگر کوئی بزنس کرنا ہے یا مزید آگے پڑھنے کے لیے جانا ہے اس کے لیے وہ سیونگز کر رہی ہیں. لیکن عمومی طور پہ اگر دیکھا جائے تو پہلی نوکری جیسے ہی ملتی ہے تو آپ وہ خواہشیں پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس پہ آپ کے والدین نے پابندی لگائی ہو. تو آئیے ذرا بجٹنگ پہ بات کرتے ہیں. بہتر بجٹ کون بناتا ہے, زیادہ سیونگ کون کرتا ہے, انویسٹمنٹ سیوی کون ہے, خواتین یا مرد؟ آج ہمارے پاس زبردست پینل ہے. میں نے ریکویسٹ کی میں آپ سے کہ ہمارے ساتھ اس کانورزیشن میں بھی شامل ہوں. راہیل ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم اینڈ تھینک یو فار بینگ ہیئر. اس کے علاوہ ڈاکٹر عائشہ عباس ہمارے ساتھ موجود ہیں. ویسے تو پیشے کے حوالے سے پریکٹسنگ ڈاکٹر ہیں, نیوٹریشنسٹ ہیں, لیکن آن فائنینشیل میٹرز اینڈ ہر اون بجٹنگ ٹپس وہ اکثر اس موضوع پہ بات کرتی رہی ہیں. تھینک یو عائشہ فار بینگ ہیئر. اینڈ آف کورس ہمارے ساتھ عرفان جمانی بھی موجود ہیں, ڈیجیٹل کانٹینٹ کریٹر ہیں, جو ان کے لیے ایک ایڈیشنل سورس آف ریونیو ہے. اس کے علاوہ ٹریننگس بھی کرتے ہیں. تو ان سے جانیں گے کہ ایڈیشنل ریونیوز جتنے رستے کھولے جائیں اس کے باوجود بھی پیسے کم کیوں لگتے ہیں. سو لیٹس فائنڈ آؤٹ آل دا ڈیٹیلز فرام دیم. آپ بھی کال کر کے بتائیے کہ آپ کے گھر میں خرچے کون چلاتا ہے اور کون بہتر مینیج کر پاتا ہے. اور میں آپ کیا کہیں گی, خواتین بجٹ بنائیں تو زیادہ خوش اسلوبی سے مہینہ گزرتا ہے یا مرد حضرات؟ دیکھیں ڈفرینٹ کنڈیشن ہوتی ہے. کہیں پہ مرد حضرات بہت اچھا بجٹ بناتے ہیں اور کہیں پہ خواتین, لیکن زیادہ بہتر بجٹنگ جو ہے خواتین کر سکتی ہیں. خواتین کر سکتے ہیں. اچھا, مجھے ایسا لگتا ہے کہ کچھ ان کا نا جینڈر کا ایک باعث بھی ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ چھوٹے بچوں کو دیکھیں, والدہ سے کوئی خواہش کا اظہار کریں کہ جی آئس کریم کھانی ہے یا نئے کریونس لے لیں, نئے بیگز, وہ ڈانٹ ڈپٹ کر منع کر سکتے ہیں, منع کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں. ایسا ہی ہے. والد اگر منع کرتے ہیں, بابا کے ساتھ منع, ایک تو وہ بیچارے کرتے نہیں ہیں, اور ہمیشہ آپ سب سے بونگی چیز جو لینی ہوتی ہے نا, جو کھلونا اماں نے کبھی نہیں لے کے دینا, وہ ابو سے لے کے جاتے ہیں. تو کیا وجہ ہے کہ جو مرد حضرات ہیں بچوں کو اس طرح کی خواہشوں پہ منع نہیں کر پاتے؟ عائشہ, مرد حضرات کے اندر ایک تھوڑا سا سافٹ کارنر ہوتا ہے, اور دوسرا یہ کہ انہوں نے بچوں کے گڈ بکس میں بہت آنا ہوتا ہے. خواتین جو ہوتی ہیں نا وہ پورا دن بچوں کے ساتھ زیادہ ٹائم سپینڈ کر رہی ہوتی ہیں, ڈانٹ ڈپٹ بھی کر رہی ہوتی ہیں. تو مرد حضرات جب شام میں تھکے ہارے, چاہے وہ ڈاکٹر ہیں اگر تو کلینک سے یا ہاسپٹل سے واپس آ رہے ہوتے ہیں, اب انہوں نے بچوں کی نظر میں بہت زبردست قسم کا ایک سپر ڈیڈ بننا ہوتا ہے. تو پھر بیٹی روتے ہوئے آئی تو اس نے آئس کریم کی فرمائش کر دی, دوسری نے کچھ کر دی. اچھا بیٹا ہاں, اب چاہے ہم ان کو آنکھیں بھی دکھائیں کہ نہیں اب آپ نے یہ نہیں کرنا, تو وہ ایک دم سے جو ہے نا انہوں نے فوراً خواہش کو پورا کر دیا. تو وہ یہ ہوا کہ وہ سپر ڈیڈ بن گئے اور ہماری ساری جو ہے نا کوششوں کے اوپر مٹی مل گئی. اچھا عرفان, یہی سوال اگر آپ سے کروں, واقعی یہ بات سچ ہے کہ
ایک تو فادرز ایبسنٹ ہوتے ہیں, جیسے ہی وہ گھر آتے ہیں تو بچے آلریڈی اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ بابا کے ساتھ جائیں گے, اگر بریڈ اینڈ بٹر لینے بھی باہر جا رہے ہیں ابا تو بچے سوار ہو جائیں گے اور واپسی پہ اپنی مرضی کا بروس برگر یا پھر آئس کریم لے کے ہی آتے ہیں. امی کہتی ہے کھانا کس کے لیے بنایا ہے گھر میں. تو یہ ہر گھر کا قصہ ہے, کیوں کرتے ہیں؟ سب سے پہلے تو میں پروٹیسٹ کروں گا کہ آپ نے جینڈر بائس کنورسیشن سٹارٹ کر دی. ٹاپک یہ نہیں تھا, ٹاپک یہ نہیں تھا. بٹ جوکس اپارٹ, ٹو این ایکسٹینٹ یس, دیکھیں جس سوسائٹی میں ہم سوسائٹی اسپیسیفک بات کرتے ہیں, جس سوسائٹی میں ہم رہ رہے ہیں وہاں پہ دا پرائم بریڈ ارنر جو ہے وہ میل ہے, ٹھیک ہے. اب آف کورس تھوڑا بہت ٹرینڈ از چینجنگ ویری سلوور پیس, بٹ اسٹل جو مین پرائمری رسپانسبلٹی ہے وہ فادر کی ہے. فادر جو ہے پورا دن گھر سے باہر ہوتا ہے, ہی مسز دا ٹائم ود دا فیملی, ٹھیک ہے. تو وین ہی کمز بیک ہوم, اور جب بچہ کوئی اس سے فرمائش کرتا ہے, ایون بیگم بھی اگر فرمائش کرتی ہیں تو ہی از ناٹ ان اے پوزیشن کہ وہ منع کر سکے. صحیح. سو ایک تو وہ بات ہو گئی, ٹھیک ہے. پھر جو ہے وہ اٹس ریئلی ڈیفیکلٹ ان اے سچویشن جہاں پہ حالات اس وقت جو ہے وہ بہت خراب چل رہے ہیں, ٹھیک ہے. ناٹ اونلی ان پاکستان بٹ انٹرنیشنلی. گلوبل فائنینشیل کرنچ ہے, انفلیشنری انوائرمنٹ ہے, ناٹ ان پاکستان اونلی, انٹرنیشنلی بھی ہر جگہ. آپ دیکھیں یو اے ای اینڈ مڈل ایسٹ کے اندر بھی اب انفلیشنری انوائرمنٹ آ گیا. سو اٹس ریئلی ڈیفیکلٹ ٹو مینٹین یور بجٹ, اور اس کے اندر جو ہے بیگم کی اور بچوں کی خواہشات کو پورا کر کے آگے چلنا اٹس ریئلی ڈیفیکلٹ. اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر جو اسٹرگل ہے, اب کیسے لوگ پلاننگ کر رہے ہیں؟ میں آپ کیا سمجھتی ہیں, ایک تو لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ اگر آپ نے سیونگ کرنی ہے تو یہ نہ کریں کہ جو پیسے بچ گئے ہیں اس کو سیو کریں. جو بھی آپ کی انکم ہے اپنے لیے پہلے سیونگ ٹارگٹ رکھیں کہ میں نے 10%, 5% اس کو سیو کر لینا ہے, اور اس میں بالکل بھی کوتاہی نہ کریں. لیکن ایک چیز جس نے ہماری بہت عادتیں خراب کی ہیں وہ ہمارے ای والیٹس ہیں, ہمارے کریڈٹ کارڈ ہیں, کیونکہ اس کا بل بعد میں آنا ہے. لمٹ کو آپ نے سمجھا ہے کہ شاید قارون کا خزانہ ہے, اس کو استعمال کے. دیکھیں یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ ہمیں بجٹنگ پہلے کرنی چاہیے. یہ نہیں کہ اتنے آیا پہلے ہم یہ خرچ کر لیتے اگلے مہینے کر لیں گے. آپ نے پورا چارٹ بنا کے رکھنا ہے کہ 10% ہماری جو اپنی بیسک نیڈز ہیں یا 20% اس پہ نکالا ہے, بچوں کے لیے نکالا ہے 10%, اس میں آپ نے 10 to 20% تو رکھا ہے سیونگ کے لیے, اور 10% ایمرجنسیز کے لیے رکھنا چاہیے. اور یہ ایوری منتھ آپ کو لازمی نکالنا ہے. یہ بیگم کو بھی پتہ ہونا چاہیے, اگر بچے ارن کریں ان کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے کچھ اماؤنٹ جو ہے ایمرجنسی کے لیے الگ رکھنی ہے. صحیح. اس کے لیے آپ کو کوئی خواہش مارنی ہے تو مار دیں, کوئی چیز کم کرنی ہے تو کر دیں, لیکن وہ ایوری منتھ کا بجٹ اسی طرح سے بن سکتا ہے. اگر آپ یہ سوچیں گے اگلے مہینے بچا لوں گا, ابھی تو صحت اچھی ہے, اگلے مہینے تک دیکھا جائے گا, ہم نکال لیں گے کچھ, تو کبھی بھی آپ کی سیونگ نہیں ہوگی. اچھا, ایک بڑا اچھا طریقہ لوگ کہتے ہیں کہ خاص طور پہ کیونکہ آج کل کی نوکریوں میں آپ کے پاس کوئی پینشن پلان نہیں ہے, کوئی اس طرح کے ایڈڈ ایڈوانٹیجز نہیں ہیں, تو کہا یہ جاتا ہے کہ آپ کی یقیناً یہ کوشش ہونی چاہیے کہ 6 سے 8 ماہ کی پوری تنخواہ آپ کے پاس سیو ہو. عائشہ, یہ کیسے ممکن ہے, اس پوائنٹ تک کیسے پہنچیں؟ اس پوائنٹ تک پہنچنے کے لیے یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ روزانہ کی بیسس پہ آپ کا جو ہے یا آپ کا بینک اکاؤنٹ ہے اس کے اندر آپ سیو کریں, یا گھر کے اندر ایک منی باکس تو سیو کریں. اگر ایک انسان 10 روپے کما رہا ہے اور دوسرا انسان بھی 10 روپے کما رہا ہے, لیکن جو پہلا انسان 10 روپے کما رہا ہے اور 10 روپے میں سے 10 روپے خرچ کر رہا ہے, لیکن دوسرا انسان جو 10 روپے کما رہا ہے اور اس میں سے وہ 1 روپیہ جو ہے وہ ڈیلی کا بچاتا ہے, تو وہ انسان جو 1 روپیہ بچاتا ہے وہ کہیں زیادہ اس انسان سے بہتر ہے جس نے 10 روپے کے 10 روپے اڑا دیے. ٹھیک ہے. جو میرے مینٹور ہیں, جو میرے فادر ہیں, انہوں نے مجھے ہمیشہ یہ چیز سکھائی اور میں نے ان سے یہ بہت لرن کیا. آج کل ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, اللہ تعالیٰ ان کو زندگی صحت سلامتی دے. تو یہ چیز جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ کا وہ 1 روپیہ بچا ہوا ضروری ہو. اور دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ میں ایک ہنر ہونا بہت ضروری ہے. اگر آپ یہ پھول ہمارے پاس پڑے ہوئے ہیں, آپ کچھ بھی نہ کر سکیں, پھول کی پتیاں بھی اگر آپ کو بنانا آتی ہوں تو وہ بھی ایک ہنر ہے. ڈے 1 سے آپ اپنے اندر ایک ہنر جو ہے اس کو پہچاننے کی کوشش ضرور کریں, اور اس کو آئیڈینٹیفائی کر کے اور اس ہنر کے ذریعے کچھ نہ کچھ پیسے کمانے کی کوشش ضرور کریں. جو آپ بات کر رہی ہیں اس کے اندر اس کو اگر مزید اس کی ڈیٹیل میں جایا جائے تو 2 سورسز آف انکم آپ کی ہو سکتی ہیں, ایک ایکٹیو اور ایک پیسو. اور آف کورس اگر آپ کے پاس انویسٹمنٹس ہیں یا سیونگس ہیں تو اس کے اوپر بھی آپ کو پروفٹ مل سکتا ہے. لیکن پیسو کی اگر بات کی جائے عرفان, اب میرے خیال میں a lot of people have started to think in this regard کہ صرف سیونگ کرنا کافی نہیں ہے, ان پیسوں کو کچھ اس طرح سرکولیشن میں ڈالا جائے کہ بیٹھے بٹھائے کچھ انکم اس سے جنریٹ ہو. اس میں خواتین زیادہ اچھی ہیں یا مرد؟
دیکھیں یہ جینڈر اسپیسیفک نہیں ہے, آپ اس میں جینڈر کے پوائنٹ آف ویو سے نہیں کہہ سکتے. دیر آر پیپل جہاں جو ہیں وہ لیڈیز بہت اچھی طرح سے مینیج کر رہی ہیں, دیر آر سچویشنز جہاں پہ مرد حضرات بہت اچھی طرح سے کرتے ہیں. سو اٹ ڈپینڈز آن پرسن ٹو پرسن, چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو. اپارٹ فرام دیٹ میرے خیال میں آپ کے پاس جو سب سے پہلے جو مین جو چیز ہونی چاہیے اپنے آپ کو کرنے کے لیے, وہ دیٹ وڈ بی دی آبجیکٹیو سیٹنگ. آپ کے گولز جو ہوتے ہیں نا وہ پراپرلی سیٹ ہونے چاہیے کہ میں نے کرنا کیا ہے. ٹھیک ہے, سچویشن خراب تب ہوتی ہے اور آپ بے ورڈ اسپینڈنگ اس وقت کرتے ہیں جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ آیا آپ نے اگر یہ اسپینڈنگ کر دی تو پیچھے آپ کے پاس کیا بچے گا. پرسنٹیج وائز آپ نے آپ کو سیٹ کرنا ضروری ہے, آپ کو نہ کہ ایبسولوٹ ٹرمز کے اندر. جب آپ جاتے ہیں جی آپ نے ₹1,00,000 کمائے تو آپ نے 50,000 روپے اپنے لیوش اس پہ اڑا دیے. انسٹیڈ آف دیٹ اگر آپ اس کو پرسنٹیج بیسس کے اوپر اگر آپ کریں گے دیٹ ول بی مور پریکٹیکل. اچھا, اس کے علاوہ کئی دفعہ ہمیں اندازہ نہیں ہوتا, ایک اگر آپ بجٹ کی بات کریں, a lot of people would like to have control over their finances, اور کنٹرول کے چکر میں جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ ویسے بندہ اتنا اسمارٹ نہیں ہوتا لیکن پینی وائز آپ اٹھنیاں چونیاں بچا رہے تھے لیکن اس کے علاوہ آپ نے لاکھوں ہزاروں کا خرچہ کر دیا. ایک چھوٹی سی مثال آپ کو یہ دوں کہ اگر آپ سبھی سیل فونز کا استعمال کرتے ہیں, ایک ہمارا پرسیپشن یہ ہے کہ اگر ہم پری پیڈ کنیکشن پہ ہیں تو ہم پیسے بچا پائیں گے, خرچہ ہمارے کنٹرول میں ہوگا, مجھے پتا ہے کہ میں نے مہینے کے ₹1,000 کا یا اتنے کا لوٹ کروانا ہے. لیکن آپ یقیناً دیکھیں گے کہ اگر آپ فکسڈ لائن رینٹ پہ نہیں ہے, پوسٹ پیڈ از گوئنگ ٹو بی مچ چیپر اینڈ مچ مور اکنامیکل. لیکن آدھے سے زیادہ لوگ پری پیڈ پہ ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ اپنی آپ دیکھیں ٹیکسز کی میعاد کبھی بھی بڑھ سکتی ہے, آپ کا یوزیج کبھی بھی بڑھ سکتا ہے, اور اگر آپ ایٹ این ایوریج دیکھیں گے تو آپ مہینے میں کئی دفعہ ریلوڈ کرا رہے ہوں گے ایز کمپیئر ٹو ہیونگ اے فکس لائن رینٹ. تو اس طرح کی چیزوں میں ذرا آپ کو احتیاط کرنی چاہیے اور یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ چھوٹے چھوٹے خرچے کیسے ایڈ اپ ہو رہے ہیں. اب ایک بریک لیتے ہیں, واپس آ کے ذرا یہ چھوٹے فکسڈ ریگولر خرچوں کی بات کریں گے, جس میں مثال کے طور پر خواتین کے لیے سیلون ہے, مردوں کے لیے بھی سیلون ہے, مردوں کو ذرا زیادہ جلدی ہیئر کٹ کی ضرورت پڑ جاتی ہے. اس کے علاوہ سگریٹ کا خرچہ جس کو آپ سمجھ رہے ہیں کہ بڑا خرچہ نہیں ہے, یا لڑکیوں کی اگر بات کی جائے تو کافی کا خرچہ کہ جی میں نے ₹200 کا کپ کافی کا ہی تو پیا ہے, اس میں ایسی کیا بات ہے. مہینے میں ذرا اس کو ایوریج آؤٹ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنے کون لوگ زیادہ بہتر بجٹ چلا سکتے ہیں. کیا خواتین زیادہ بہتر گھر کا بجٹ کر سکتی ہیں, یا مرد حضرات یا ینگسٹرز یہ بہتر کر پاتے ہیں, یا بزرگوں کی بات سننی چاہیے. آل دس اینڈ مور ان ٹوڈیز کانورزیشن. لیکن یہی سوال ہم نے لوگوں سے بھی کیا, تو آئیے جانتے ہیں کہ لوگوں کا اس کے بارے میں کیا کہنا ہے. جو رسپانسبلٹی اللہ تعالیٰ نے دی ہے وہ مرد کے سفر پہ. مرد جو ہے وہ رسپانسبل ہے معاشرے کا. جو دیکھا جائے جو ہمارا دین ہمیں بتا رہے کہ عورت جو ہے وہ گھر کے چار دیواری کے اندر ہی رہتی. ہم نے تو شادی کے بعد سے یہی دیکھا, کیونکہ شادی سے پہلے ہم خود کھلا خرچہ کرتے تھے. شادی کے بعد سے جب تھوڑی سی ذمہ داری اور ڈبل ہوئی تو جو کام ہم 5,000-6,000 میں کر رہے تھے وہی کام ہماری وائف 4,000 میں بھی نمٹا لیتی ہے ماشاءاللہ. ان کو جو کہا جاتا ہے وہ خرید کے لے آتے ہیں, جبکہ وہی چیز جو ہے وہ ڈفرینٹ پرائزز پہ اویلیبل ہوتی ہے. ان کو پہلے جو پرائز ملا انہوں نے اس پہ وہ لے لیتے ہیں. حالات دیکھو نا, اب شادی کرے خرچہ کرے, بیوی کو پالے یا اپنے آپ کو پالے بندہ. گھر کے خرچے وغیرہ عورت کو زیادہ بہتر پتہ ہوتا ہے, مرد کو کمانے کا زیادہ بہتر پتہ ہوتا ہے. جی جناب علی, تو دیکھنا یہ ہے کہ کون بہتر خرچہ سنبھال سکتا ہے. اس میں آپ نے سنا کہ لوگوں نے بارگیننگ کا بہت زیادہ ذکر کیا. عائشہ, بارگین کون بہتر کرتا ہے, خواتین یا مرد؟ بارگیننگ تو خیر خواتین بہت اچھی کر لیتی ہیں, کیونکہ دیکھیں ان کے پاس ٹائم بہت ہوتا ہے. مرد جو ہے وہ جاب میں بزی ہوتے ہیں, اس کے بعد وہ ظاہر ہے صبح سے لے کے رات تک اپنی جاب میں. بارگیننگ کے لیے تو آپ کو بہت وقت چاہیے, بہت دماغ چاہیے, اور اس کے لیے بڑی پریکٹس چاہیے. پھر آپ وہ اپنی فرینڈ سے بہت سیکھ رہے ہوتے ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے دس ویریز فرام پروڈکٹ ٹو پروڈکٹ. آپ کیا کہیں گے؟ میرے خیال میں مرد کا بینگ اے میل مائی سیلف, مرد کا ٹیمپرمنٹ نہیں ہوتا. آئی ایم ناٹ اے ویری گڈ نیگوشیٹر, میں بارگین نہیں کر سکتا. مائی وائف از ریئلی گڈ. وہ اس طرح سے بارگین کرتی ہے کہ آئی سم ٹائم سرپرائز می کہ یار یہ کس طرح سے تم نے کیا, اینڈ مجھے شرم آ رہی ہوتی ہے کوئی بات بولتے ہوئے. اچھا, میرا ایکسپیرینس الٹا ہے. ہمیشہ مجھے یاد ہے کہ ایز اے چائلڈ ایز ویل, اگر ہم ایز اے فیملی کہیں پہ باہر نکلیں تو امی اور ہمارا کام صرف یہ ہوتا تھا کہ ہم پسند کر لیں. پھر جو قیمت کی بات ہوتی تھی وہ ابو کرتے تھے اب تم لوگ سائڈ پہ ہو جاؤ. اینڈ مائی فادر از اے مچ بیٹر نیگوشیٹر دین آل آف اس پٹ ٹوگیدر. میں آپ کیا کہیں گی؟ میرا بھی یہی حال ہے, میں نہیں کر سکتا. خواتین نہیں کر سکتی, ہمیں شرم آتی ہے. ہم وہ مال جانے والے لوگ ہیں نا, فکس پرائز فینومینا. لیکن ابو از دیٹ جنریشن, کہتے فکس پرائز کچھ نہیں ہوتی. میری بیٹی پاکستان میں فکس پرائز نہیں ہوتی. نہیں, بچیاں کر لیتی ہیں لیکن میں واقعی نہیں کر سکتی. مجھے کہتے ہیں آپ بیٹھ جائے الگ.
تو لیکن جیسے عائشہ نے کہا کہ بڑا دماغ بھی چاہیے اور بڑی سمجھداری بھی چاہیے اس کے لیے. آئی تھنک پرسنالٹی بھی چاہیے. کئی دفعہ آپ دیکھیں کہ وہ جو ایک ٹف آف ہوتا ہے نا کہ اچھا اتنے میں دینا ہے تو دو, نہیں تو ہم جا رہے ہیں, اور اس کے بعد آپ کو ایک بڑا ساہس چاہیے کہ آپ اٹھنے بھی لگے اور پھر آپ کو یقین ہو کہ اچھا یہ اتنی دیر میں روک لے گا ورنہ چیز تو گئی. آپ اس کا کوئی فارمولا جینڈر کے حساب سے نہیں بنا سکتے. ہماری والدہ بہت ہی سیدھی سادی تھیں, ٹھیک ہے, تو ان کو نہیں آتا تھا بات کرنا. ہمارے ابو بہت سمجھدار تھے, تو وہ ہم چھوٹے چھوٹے بھی تھے تو سب کچھ ابو ہی ڈیل کرتے تھے. جب بھی ہم ہر چیز ابو نے ڈیل کرنی, امی میں وہ نہیں تھا. اور ہم لوگ ماشاءاللہ ہوشیار تھے, تو اب کبھی بھی ہم جائیں شاپنگ پہ تو میں اس طریقے کی باتیں بھی دکاندار کے ساتھ کبھی کر لیتی ہوں, تو عباس ہنس رہے ہوتے ہیں, مطلب لٹرلی بچے بھی ہنس رہے ہوتے ہیں کہ ماما یہ کیا کر رہی ہیں. اور اینڈ میں مطلب 5,000 کی چیز 2,500 میں آ رہی ہوتی ہے, تو بہت فنی ان لوگوں کو لگ رہا ہوتا ہے کہ ماما آپ کیسی فنی باتیں کر لیتی ہیں. تو میں نے کہا یار یہ میں نے سب چیزیں اپنے فرینڈ سے سیکھی ہوتی ہیں, اور فلانی آنٹی نے بھی مجھے بتایا, اور واقعی یہ دکاندار جو ہے نا یہ 5,000 کی چیز دے دیتا ہے. تو فرینڈز اور ایکسپیرینس اور دماغ, اور اس کے لیے بہت ٹائم چاہیے ہوتا ہے. مرد بیچارے کچھ نسبتاً جو شریف والے مرد ہیں جن کو اتنا سب نہیں آتا وہ نہیں کر سکتے, اور کچھ جو مرد ہیں جن کے اندر یہ ہوتی ہے طبیعت کہ نہیں ہم کریں گے, یا وہ نہیں پسند کرتے کہ خواتین اتنی بات کریں, وہ خود ہی ڈیل کرتے ہیں. اچھا ایک اور اس کا فارمولا نہیں بن سکتا. فارمولا نہیں بن سکتا. اچھا کئی ایسی چیزیں جن کو آج کل ہم اپنی ضرورت زندگی سمجھتے ہیں, اولڈر جنریشن کے لیے وہ سب فضول خرچی اور لگژری آئٹمس تھے. آج بھی دیکھیں کہ کئی گھروں میں اس بات پہ بڑی لے دے ہو جاتی ہے کہ بھئی جب گھر میں کھانا پکا ہے تو باہر جانے کی کیا ضرورت ہے. بلکہ کچھ آنٹیاں تو مشہور ہیں کہ ریسٹورینٹ میں بیٹھ کے وہ کہیں گی ارے اتنے پیسوں میں یہ اتنی سی سرونگ آئی ہے, اس سے زیادہ تو میں گھر میں بنا سکتی ہوں, اتنے پیسوں میں تو میں پورے خاندان کی دعوت کر سکتی ہوں. عرفان اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ اولڈر جنریشن کے ساتھ یہ نوک جھونک چلتی رہے گی؟ دیکھیں یہ تو پھر وہی بات ہے نا کہ آپ جو ہے وہ ٹائم کے ساتھ اپنے آپ کو ایڈجسٹ نہیں کر رہے. سو جس طرح سے انوویشنس ٹیکنالوجیکل انوویشنس ہو رہی ہیں, سو اس کے اندر یو ہیو ٹو, سب سے جو امپورٹنٹ فیکٹر ہے وہ اڈیپٹیبلٹی کا ہے. لائف جیسے ہے آپ کو پتا ہے اٹس ناٹ کانسٹینٹ, اٹس ناٹ اے اسٹیڈی پاتھ کہ اسٹریٹ پاتھ ہے آپ اس میں جا رہے ہیں, اٹس ناٹ اے ہائی وے کہ جس پر آپ نے 120 کی اسپیڈ سے اسٹریٹ جاتے رہے. دیر آر بمپس, دیر پٹس آئیں گی بیچ کے اندر, سو یو ہیو ٹو مینوور. اچھے ٹائمز ہیں, سو اس کے اندر یو نو اسٹریچ یور سیلف, اور اسپینڈنگ آپ زیادہ کرتے ہیں. تھرفٹلی کریں, لیکن اسپینڈنگ آپ کی بڑھ جاتی ہے, بڑھ جانی چاہیے. دین بھی آپ کو یہی سکھاتے ہیں جب آپ کے پاس پیسے ہیں تو خرچ کریں, اپنے اوپر بھی کریں, جتنے آپ کے اسٹیک ہولڈرز ہیں, آپ کی فیملی, آپ کی بیوی بچے ہیں, ماں باپ ہیں, ان کے اوپر خرچ کریں, اور پھر لوگوں میں بھی بانٹیں. لیکن جب when times are not good, اس وقت جس طرح کی سچویشن ہے, سو وہ وہاں پر آپ نے یو ہیو ٹو کنٹرول یور سیلف. جب آپ اڈیپٹیبل ہوں گے نا تو یہ ساری چیزیں آپ کی ایزیلی مینیج ہو جائیں گی. پھر بات یہ ہے کہ میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں. کرکٹ کے اندر ایک اسٹریٹجی یوز ہوتی ہے وین کرکٹر از ناٹ پرفارمنگ, اگر بیٹسمین ہے تو اس سے پرفارم نہیں ہو رہا ہے اور وہ پراپر طریقے ایکسپیریمنٹیشن نہیں کر پا رہا, تو اس کو یہ ایڈوائز کی جاتی ہے کہ کم بیک ٹو دا بیسکس, کہ وہ جو اس کی بیسک شاٹس ہیں بس اس کے اوپر ہی اپنے آپ کو اسٹک کرے, اسٹینڈ یور گراؤنڈ, اور اپنے آپ کو اسی کے اوپر ایڈجسٹ کر کے, اینڈ دین پھر جو ہے امپرووائز کر کے اس کے اوپر ایکسپیریمنٹیشن کے اوپر جائیں. سو وہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ اسٹیڈ فاسٹ ہو جاتے ہیں اس وقت, اپنے آپ کے گراؤنڈز آپ کے اسٹرانگ ہو جاتے ہیں, اینڈ دین یو ہیو دی آئیڈیا, کیونکہ آپ جب آپ کسی چیزیں نہیں ہو رہی ہوتی ہیں, سو یو کم ان ٹو اے سچویشن جہاں پہ کنفیوژن ہو جاتی ہے کہ اب میں کروں کیا. نیچرلی آپ کے جو اوسان خطا ہونے والی بات ہے وہ ہو جاتی ہے, اینڈ یو ٹرائنگ ٹو فگر آؤٹ کہ اب مجھے کرنا کیا چاہیے. سو وہاں پہ یہ ہوتا ہے جسٹ کام یور نروز اینڈ ٹرائی ٹو مینوور, کہ جو بھی سچویشن ہے پلے اراؤنڈ ود دیٹ. ایبسلیوٹلی. سو پھر اس کے حساب سے پھر آپ کے اور جتنے بھی آپ کے اسٹیک ہولڈرز ہیں ان سب کو اس کے اندر انوالو کرنا ضروری ہے. آپ کہیں کہ نہیں جی میں اکیلا, اگر میں مرد ہوں میں کون, مجھے سب کچھ کرنا ہے. میرے خیال میں ایک ٹرانسفر آف پاور بھی ہے نا. ایک زمانے میں بزرگ افراد پورے گھر کا بجٹ بنا رہے ہیں اور ہو سکتا ہے بڑا سختی سے اس کو لے کے بھی چل رہے ہیں, لیکن آہستہ آہستہ جب بچے کمانے لگے ہیں اور وہی بات کہ جو خواہشیں پہلے پوری نہیں ہوئیں یا جو نئی چیزیں آئی ہیں اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں, اور پھر یہ بھی ایک کانفیڈنس آ گیا کہ بھئی یہ تو میرے اپنے پیسے ہیں, مجھے جس طرح چاہے میں اس کو خرچ کرنے دیجیے, تو تب تھوڑی بہت تکرار اور نوک جھونک ہوتی ہے, لیکن اس کو ایمیکیبلی. اگر آپ کی بہت زیادہ خواہش ہے تو یہ آپ کو کچھ کھانا ہے, کچھ شاپنگ کرنی ہے, جیسے وہ پیرنٹس کے اوپر تھا کہ پاکٹ منی سیو ہو رہی ہے اور آپ الگ سے کر رہے ہیں, لیکن آپ کی جو ضروریات یا خواہشات پیرنٹس پورے کر رہے ہیں, تو اس میں آپ نے ان کو کر دیا کہ جی اب بیٹا آپ نے یہ کرنا ہے, اس لیے کہ اب تھوڑے حالات مختلف ہو گئے ہیں,
تو تھوڑے کچھ دنوں کی بات ہے, صحیح ہو جائے گا. لیکن جب تک کے لیے یا تو کنٹرول کر لو یا اپنی اس کے اندر, یہ آپ کی لمٹ ہے, اس کے اندر آپ نے جو دل چاہے کرنا. صحیح. اچھا, کچھ چیزوں میں کہتی ہوں کہ ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ بچے کے ننھے ذہن پر اس میں احساس محرومی پیدا ہو رہا ہے. آپ بجٹنگ کر رہے ہیں, آپ چیزوں کو لے کر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن یو آر لیونگ اے ٹراما ود دا چائلڈ. عائشہ, اس کو اس طرح لیں گے کہ اکثر آپ دیکھیں کہ اگر جڑواں بچے ہیں تو ان کی برتھ ڈے پہ تو میرے خیال میں ان کا حق بنتا ہے کہ 2 الگ الگ کیک آ جائیں. ٹھیک ہے, وہ پیدا ساتھ ہو گئے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ کیک بھی ایک ہی ہو. کیا کہیں گی عائشہ اس پہ؟ دیکھیے, بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ بچوں کے دل بہت معصوم اور بہت نازک ہوتے ہیں. جڑواں بچے تو بڑے, وہ بھی ایک بالکل ان کا اپنا دل ہے اور ان کا دل چاہتا ہے. میری تو جو چھوٹی والی ہے اس کو مینیج کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ بڑے بچوں کے لیے آپ سب چیزیں, جو چھوٹا جو سب سے چھوٹا ہوتا ہے, کیا مطلب ہے میری برتھ ڈے بھی نہیں ہوگی, میرا کیک بھی نہیں آئے گا, میرے کپڑے بھی نہیں آئے گے, اسی کے میں بیگ بھی اسی کا استعمال کروں, میں جیکٹ بھی بڑی والی باجی تھی, یہ بھی وہ تھا, وہ بھی وہ تھا. تو بچے تو ایک ایک چیز نوٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو بھائی بات یہ کہ بالکل سب نئی چیزیں پڑی ہوئی تھی, اگر تم یوز کر لو گی, نہیں میں نے اس پکچر میں دیکھا ہے کہ یہ والے کپڑے تو مریم نے پہنے ہوئے تھے تو میں یہ کیوں پہنوں. تو مطلب پکچر سے بھی ان کو پتا چل رہا ہوتا ہے. تو بھائی بالکل نہیں ہے, تم پہن لو گی تو کیا ہو جائے گا. اور کون سی سردیاں یہاں پہ آتی ہیں, صرف ایک دفعہ یہ جیکٹ مریم نے یہاں تک دیکھا ہے کہ اگر آپ کی ایک چھوٹی بیٹی اور بیٹا ہے تو آپ بیٹی کو کبھی کبھار ایسے رنگ لے کے دینے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں جو بعد میں پھر چھوٹا بھائی پہن لے, اور پھر بیٹی اتنی اسٹرکٹ ہوتی ہے, وہ کہتی نہیں میں تو لینا ہی آتشی گلابی ہے, کر لے جس نے کوئی کچھ کرنا ہے. تو وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے مینیج کرنا. اور ان کو اس طریقے کی برتھ ڈے بھی چاہیے ہوتی ہے اور ساری چیزیں اس طریقے کی چاہیے ہوتی ہیں, بلکہ اس سے بڑھ کر چاہیے ہوتی ہیں کیونکہ بڑے بہن بھائیوں کے ساتھ وہ پورے ٹکر پہ ہوتی ہیں. تو وہ لیکن یہ ہے کہ کرنا پڑتا ہے. جی انوالومنٹ کی جب ہوگی اس کے اندر نا. اچھا, لیکن اس میں آپ کو وہی بات ہے کہ ایز پیرنٹس سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ تمام بچوں کو ایک لیول پہ رکھیں. یو ہیو ٹو میک شیور کہ بچے ایک ہی طرح کے اسکول میں جا رہے ہیں. اگر ایک بچے کی سالگرہ آپ نے منائی ہے, آپ اسٹینڈرڈ ایک رکھیں, آپ وہ چیز کریں جو آپ اپنے تمام بچوں کے لیے افورڈ کر سکتے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک کی پارٹیز بڑی ہوتی ہوں, اور تبھی کہا جاتا ہے, بزرگ ہمیشہ پہلے بچے کے لیے کہتے ہیں کہ اتنا لیوش مت کر دو کہ تمہارے لیے وہ اسٹینڈرڈ میٹ کرنا پھر آگے مشکل ہو جائے, کیونکہ وہی بات, تصویریں تو ہمیشہ کے لیے تصویریں ہوتی ہیں. تو پھر میں نے یہی کیا کہ تینوں کو میں ایک طرح سے لے کے چلی. میں نے یہ نہیں کیا کہ ایک کی برتھ ڈے پی سی میں جا کے کروں تو دوسری کی پھر گھر کی ڈائننگ. میں نے تینوں کو ایک طریقے کا لے کے چلا. اور اس میں میرے خیال میں اسکولز نے بڑا اچھا رول پلے کیا ہے کہ اب وہ آپ کو کوئی لیوش چیز نہیں کرنے دیتے, صرف آپ بچوں کے لیے کینڈیز لا سکتے ہیں اور ایک کیک لا سکتے ہیں. یہ بہت اچھا ہوا. اچھا, انہوں نے کیک بھی الاؤ نہیں کیا, کچھ اسکولز میں کیک بھی نہیں, صرف کینڈیز کیا, کوئی سیلیبریشن نہیں, کچھ نہیں. تو اس سے بہت اچھا ہوا. بالکل, تاکہ سارے بچے ایک جیسی چیز کر سکیں. اسکول کے اندر اسٹرکٹلی ناٹ الاؤڈ کہ بیگ آپ کا کوئی فینسی ہو, اسٹیشنری فینسی ہو, پینسل باکسز آپ کے فینسی ہوں, وہ کنفسکیٹ کر لیتے ہیں. اینڈ آئی تھنک دس از امیزنگ بیکاز وہ سینس آف یونیفارمٹی ہونا چاہیے. اسکول کا مطلب ہی یونیفارمٹی ہے بیکاز یہ آپ کے بچوں کا ڈسپلنرنگ کا ٹائم ہے. بہت شکریہ عرفان ہمارے ساتھ تھے, ڈاکٹر عائشہ انومے, تھینک یو ویری مچ فار بینگ ہیئر. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ہماری زندگی کو آسان بناتی ہیں, ہمارے بچوں کو وہ ویلیو سسٹم دیتی ہیں جس سے وہ آگے بڑھ کر ایک رسپانسبل سٹیزن بن سکتے ہیں. آج کے پروگرام کے بارے میں, ڈسکشن کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں, مجھے ضرور کامنٹس پہ فیڈ بیک دے کر بتائیے گا. آپ سے کل ملاقات ہوتی ہے. خدا حافظ.